میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں جو حکومت نے فیصلے نہیں لیے اس سے معیشت کا نقصان ہوا ہے، لیکن کچھ پہ ہے، اور حکومت جو اپنے مسائل سالو نہیں کر سکتی ہے. ایک نجکاری کا مسئلہ ہے پاکستان میں، 20 سال سے ہم کوئی نجکاری بھی نہیں کر سکیں، اور دوسری طرف حکومتی ادارے جو ہے وہ اربوں کا نقصان کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ IMF جب ہم نے کر لیا تھا اور IMF کو واپس لے کر آ گئے تھے تو ایک معیشت کو ایک ڈگر پہ بٹھا دیا تھا، ڈیفالٹ قرض ختم کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں جو حکومت نے فیصلے نہیں لیے اس سے معیشت کا نقصان ہوا ہے، لیکن اب میں بڑا خوش ہوں کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ IMF سے بیٹھ کے بات چیت کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ملک معیشت کے مسائل ہیں اس کی حل کی طرف یہ جائیں گے. کہ پاکستان کو اس سال کے 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں بیرون ملک کے اداروں کے اور بیرون ممالک کے قرضہ جات کے. یہاں پر اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اور ہمارے لوگوں کے پیٹ کاٹیں اور باہر قسطیں بھریں، تو ہم کو کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا. اور میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی معیشت کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ اب معیشت کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہیں، عوام اس وقت مشکل کا سامنا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سال کے 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں بیرون ملک کے اداروں کے اور بیرون ممالک کے قرضہ جات کے. اور کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی ہم پیسے نہیں کما سکتے باہر کی ایکسچینج کرنسی کے، تو ہم کو کسی ایک ملک سے قرض لے کر کسی ایک اور ملک کو واپس کرنا ہوتا ہے، یا ایک ادارے سے قرض لے کر کسی اور ادارے کو واپس کرنا ہوتا ہے. اور پچھلے 20 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں قرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب 51,000 ارب روپیہ قرض ہو چکا ہے پاکستانیوں کے اوپر. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اوپر بیرونی ملک کا جو قرضہ ہے وہ بھی 25,000 ارب روپیہ چڑھ گیا ہے. اس کے اب جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مہنگائی در بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اور جب مہنگائی اور بے روزگاری بڑھے گی اور ساتھ ساتھ حکومت کے وسائل کم ہوں گے، تو جو حکومتیں تعلیم پہ خرچ کر سکتی تھیں یا کرنا چاہیے، یا جو حکومت کو صحت پہ خرچ کرنا چاہیے، وہ حکومت جو ہے وہ کس بھرے گی، باہر پیسوں دے گی، اور وہ تعلیم پہ خرچ نہیں کر سکے گی اور صحت پہ خرچ نہیں کر سکے گی. آلریڈی پاکستان میں آدھے بچے جو اسکول جا سکتے ہیں، جن کی اسکول جانے کی عمر ہے 16 سال کی یا اس سے کم، وہ اسکول میں نہیں ہیں، اور جو بچے اسکول میں ہیں وہ بھی فیل ہو رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر اس وقت 80% بچے جو ہیں وہ میل نورشڈ ہیں. تو یہاں پر اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اور ہمارے لوگوں کے پیٹ کاٹیں اور باہر قسطیں بھریں، تو ہم کو کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا. اور طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے باہر اپنی مصنوعات بیچنی پڑیں گی، جس سے یہاں پہ نوکریاں بھی کریٹ ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ہم کو زراعت کو آگے لے کر آنا ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان وہی مضبوط ہوگا جس میں پاکستانی مضبوط ہوں گے. اگر ہم پاکستانی لوگوں کو مضبوط کر دیں گے، اپنے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کر دیں گے، اپنے لوگوں کو مضبوط کر دیں گے، تو خود بخود انشاءاللہ تعالی لوگ اپنے بچوں کو بھی پڑھا لیں گے، لوگ اپنی بیماری کا بھی حل نکال لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھی آگے ترقی کرے گا. تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو حقوق دیے جائیں. اور جو 18ویں ترمیم نے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وفاق سے لے کر صوبوں کو حقوق دیے تھے، اور اب لوگ بات کر رہے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہیں کہ صوبوں سے لے کر ضلعوں کو حقوق دیے جائیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی حقوق جو ہے وہ لوگوں کو دینے چاہیے، لوگوں کو روزگار دیں، لوگوں کے لیے مشکلیں آسان کریں. مہنگائی جو ہے اس وقت آپ پتہ ہے کہ عروج پہ ہے، اور حکومت جو اپنے مسائل سالو نہیں کر سکتی ہے. ایک نجکاری کا مسئلہ ہے پاکستان میں، 20 سال سے ہم کوئی نجکاری بھی نہیں کر سکیں، اور دوسری طرف حکومتی ادارے جو ہے وہ اربوں کا نقصان کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. ایک سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے جو 2800 ارب روپے سے اب تجاوز کر گئی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے. مشرف صاحب کے زمانے سے یہ چل رہا ہے، کسی حکومت نے اس کا حل نہیں نکالا. تو کیا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا حل نکالیں، یا کہ روز کے روز بجلی مہنگی کرتے رہیں؟ تو اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ فیصلے کرے، ہم منحاص القوم فیصلے کریں کہ ہماری کیا معیشت کی سمت ہونی چاہیے، اور اس پہ کام کریں. کیونکہ بہت بے روزگاری بڑھ چکی ہے، بہت مہنگائی بڑھ چکی ہے. 8 کروڑ پاکستانی مفلسی میں رہتے ہیں. اس لیے پاکستان ہم نے نہیں بنایا تھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مفلسی میں رہ رہے ہوں، غربت میں رہ رہے ہوں اور جہالت میں رہ رہے ہوں. اس سے آزادی دلانا ہمارا ایک نصب العین ہونا چاہیے. شکریہ. سوالات دے دیں. جی کوئی سوال آپ کے؟ معیشت کی بات کی، یہ ایک تسلسل ہے. آپ
जो सेमिनार में भी बातें हुई, आज भी जो आप बता रहे हैं कि सियासी जो हमारा माहौल है, जो कल्चर है, उसमें कैपेसिटी नहीं है, तो वो कौन से फ्लाज हैं जहां पर हम अपने खजाने के मामला को या मईशत के मामला को ठीक नहीं कर सकते? क्या कोई बेहतर सेटअप, क्या टीमें नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, या हम देखते हैं कि हर 6 माह बाद, हर 8 माह बाद वजीर खजाना तब्दील होते हैं? क्या वजह आप समझते हैं कि मईशत किस जगह पर? देखिए, हम किसी हल का दावा नहीं करते, हम तो सिर्फ मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं और हल की बात कर रहे हैं कि आज हल की ज़रूरत है और हल के तरीके हैं। कोई मौज़ाती हल पाकिस्तान के पास नहीं है। हमें हर मामले पर मेहनत करनी होगी, उसको दुरुस्त करना होगा और मुश्किल फैसले करके मुल्क को इस्तेहकाम देना होगा। इसके साथ एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मैंने कल भी कहा कि अगर बलूचिस्तान के आज मसाइल हैं तो उसकी बुनियादी वजह बलूचिस्तान की गैर नुमाइंदा लोग हैं जो असम्बली में भेजे जाते हैं। बलूचिस्तान में ये मुमकिन नहीं है कि हम लिस्टें बनाएं और उन लोगों को किसी को जिता दें और किसी को हरवा दें। कल वहाँ पर बहुत से मामला का जिक्र हुआ, लेकिन आज आप खुद देख लें कि मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान की बात करता हूँ। जो आपके MNAs हैं, जो आपके MPs हैं, जो आपके सेनेटर्स हैं, और यही हाल तमाम मुल्क का भी है। क्या वो वाकई बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या वो बलूचिस्तान के मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं? क्या वो हल तलाश कर सके हैं? यही कैफियत सारे मुल्क में है और यही खराबी की बुनियादी जड़ है। सर, कॉन्फ्रेंस में कल एक कॉन्फ्रेंस तो उसमें हमने ये देखा जो खदशात थे उनका इज़हार भी हुआ, सब कुछ आप लोगों ने बता दिया और हल की तरफ भी आप लोगों ने एक फर्स्ट यानी स्टेप आप लोगों ने उठा लिया। लेकिन फिर भी बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन आप लोग क्या समझते हैं, क्योंकि नए इलेक्शन के हवाले से आप लोगों ने जो खदशात के इज़हार किए, दोबारा फ्लैट होंगे वटेवर, लेकिन अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की तरफ आप लोग जाएंगे, किस तरफ आप लोग इशारा किस तरफ देंगे? नहीं, इशारा किसी तरफ भी नहीं है। हम तो आइन की बात करते हैं कि आइन को इम्प्लीमेंट करें, आइन को पूरा इम्प्लीमेंट करें। हम आइन को जुज़वी तौर पर नहीं कर सकते। अगर हम बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं जो एक दीनीना मसला है, इसका हल भी आइन के अंदर ही है। अगर हम आइन को तस्लीम नहीं करेंगे, आइन की शिकों को मानेंगे नहीं, तो फिर इन मसाइल का हल नहीं निकलेगा। मईशत का हल भी, सियासत का हल भी और मुल्क के जो दीगर मसाइल हैं, सब का हल आइन के अंदर मौजूद है। अगर आज एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है तो वो भी एक सियासी निज़ाम से ही आएगा। सर, बलूचिस्तान में जो आवाज़ें 1970 से उठ रही थी, अभी पंजाब में भी वही चीज़ नज़र आ रही है। तो जो बलूचिस्तान का मसला है, समझे वो पूरे मुल्क का मसला बन चुका है। तो आप जो ये सीरीज चला रहे हैं सेमिनार्स की, इसको कहाँ रखेंगे? क्या डॉक्यूमेंट की सूरत में लाएंगे? इसका एंड क्या हुआ है? सीरीज डायलॉग तो पहले भी बहुत हुए, इस डायलॉग का अंजाम क्या होगा? देखिए, ये डायलॉग एक मुल्क के मसाइल के हल का डायलॉग है और सबकी बुनियाद जो है वो आइन के अंदर है। अगर आप 70 से बात कर रहे हैं तो आप भी आइन की बात कर रहे थे। आज 73 के आइन को इस साल 50 साल हो जाएंगे। क्या वो आइन कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, या क्या हमने अपने अमल से उसको नाकाम किया? अगर उसके अंदर खराबी है उनको दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन हमें सबको अपने गिरबान में देखना होगा। यहाँ कोई भी इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा नहीं है। इदारे, शख्सियात, सियासी जमातें, सब ने जो कुछ किया, आज जो फसल आप काट रहे हैं वो उस वक्त का बोया हुआ काम है। सर, आपने ये बात कही कि मुल्क मुकम्मल तौर पर, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, माशी तौर पर कोलैप्स होने जा रहा है या हो चुका है। आप वज़ीर-ए-आज़म रहे, आपके साथ साथी जो बैठे हैं मुख्तलिफ पदों पे रहे, ये बातें आपने उस वक्त क्यों नहीं की? बलूचिस्तान के टाइम पर आपने इसको उसका ड्यू राइट क्यों नहीं दिया? एक सेकंड, आपका ये जो फोरम है, यहाँ से आप इंतखाबी इत्तेहाद की शक्ल में जाएंगे या अपनी जमातों के टिकट्स पर जो इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, यहाँ किसी को डिफेंड करने या किसी पर इल्ज़ाम लगाने की बात नहीं है। मैं तो सब कह रहा हूँ, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। जो भी आज सियासत में हैं, जो भी अस्करी क़यादत में रहे हैं, मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स में रहे हैं, जो जुडिशरी में रहे हैं, ये एक अगर आपने जिम्मेदारी लगानी है तो फिर एक ट्रूथ कमीशन बना दें। इस मुल्क के हकायक बड़े ही तल्ख हैं और हकायक वो नहीं है जो अखबारों में छपते हैं या टीवी पर आते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं। तो हमारा मकसद, पाकिस्तान दो चीज़ों में खुद कफील है, एक सियासी जमातों में और एक मीडिया चैनल्स में। इसलिए ना किसी सियासी जमात की ज़रूरत है। हमारा तो काम है कि जो सियासी सेटअप मुल्क में है,
کم از کم اس کا رخ تبدیل کریں کہ اس کو پاکستان کے مسائل کی طرف لے کر آئیں، عوام کی تکلیف کی طرف لے کر آئیں. آپ خود ٹاک شوز پاکستان میں ہر رات 50-60 ٹاک شوز ہوتے ہیں، سب چینلوں پر ہوتے ہیں. آپ کبھی اس کے اندر پاکستان کی بات سنیں گے؟ اس کے اندر یہی ہے کہ یہ فلانا یہ کھا گیا ہے، وہ یہ کر گیا ہے، اس نے ماضی میں یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. بھائی جس نے جو کچھ کیا تھا آج اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں، اس کے حل کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ جب وزیر خزانہ ہے تو آپ جا رہے تھے IMF کی طرف، تو ابھی سرکار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ IMF کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ اور اس کی پالیسی میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ IMF جب ہم نے کر لیا تھا اور IMF کو واپس لے کر آ گئے تھے تو ایک معیشت کو ایک ڈگر پہ بٹھا دیا تھا، ڈیفالٹ قرض ختم کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں جو حکومت نے فیصلے نہیں لیے اس سے معیشت کا نقصان ہوا ہے. لیکن اب میں بڑا خوش ہوں کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ IMF سے بیٹھ کے بات چیت کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ملک معیشت کے مسائل ہیں اس کی حل کی طرف یہ جائیں گے. سر IMF کی ٹیم بنگلہ دیش جو ہے ان کے ساتھ معاملات طے پا گئے، لیکن بنگلہ دیش جیسے ملک کے ساتھ ان کے معاملات طے پا گئے تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے تو معاملات طے پائیں گے نا. لیکن اگر آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے. تو اب یہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں حکومت کے اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ IMF سے انہوں نے بات کرنے کی بات کی. گو کہ 4 مہینے کا نقصان کیا، گو کہ پیسوں کا نقصان کیا، لیکن بہرحال یہ چلے اچھی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے بنگلہ دیش نے آپ نے فرمایا کر لی بات، اس طرح ان کو بھی بات کر لینی چاہیے. سر آپ کو کیا لگتا ہے سر میاں نواز شریف کے پاکستان واپس آ جائیں گے؟ یہ جو مسائل جس وقت موجود ہیں کیا یہ حل ہو پائیں گے؟ فرسٹ یہ، اور سیکنڈ یہ کہ جب آپ لوگ عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد لے گئے تو آپ لوگ بلند کو وہاں دعوے کرتے رہے کہ ہم کھلاڑی ہیں اور اس گیم کے پرانے پلیئرز ہیں، ہم معیشت کو درست کر لیں. وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب تک 8 سے 9 ماہ گزر گئے معیشت پٹری بنی؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں، میں اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا یا معیشت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا، پالیسی کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا. یہ ایک نان پارٹیزن غیر جماعتی بنیاد پر ہم نے بات کی ہے. لیکن چونکہ آپ نے سوال کر دیا، جو خرابی 4.5 سال یا 10 سال یا 20 سال میں جو بنیادی خرابیاں ہیں ان کے جو رزلٹس ہیں وہ آپ 8 مہینے میں دور نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے آپ 8 سال میں بھی دور نہ کر سکیں، لیکن استحکام کی ابتدا ہونی چاہیے. وہی یہ حکومت کوشش کر رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، ہم ان کے وطن آنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں